کتنے سال گزر چکے ہیں پاکستان میں یہ شور مچاتے ہوئے، یہ واویلا کرتے ہوئے۔ اسی مسجد میں مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے بھی جب ایک دم کالا باغ ڈیم کا شور مچا اور پورے پاکستان میں ہر سطح پر بڑی گرم سرد قسم کی بحثیں شروع ہو گئیں، تو میں نے اسی منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ چند دن کی بات ہے، بس باتیں ہوں گی اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے اور کانفرنسز ہوگی اور کچھ ایکسپرٹس باہر سے منگوا کر پاکستان کا زر مبادلہ ان پر خرچ کر دیا جائے گا اور پھر ان تمام فائلوں کو کسی سرد خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ نالا لئی کیا 1 سال کی بات ہے؟ سال ہا سال کی بات ہے کہ ہر سال جب بھی طغیانی آتی ہے تو پھر ماہرین بیٹھ جاتے ہیں اور ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے اور ادارے ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر کوئی افسوس کا اظہار کرتا ہے، کوئی ملامت کا اظہار کرتا ہے، کوئی لعنت کا اظہار کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں جس کے منہ میں جو زبان موجود ہے اس کے مطابق وہ اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی 150 آدمی اس کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پانی کی طغیانی انسانوں کو پریشان کرتی ہے اور چند ہفتوں کے بعد وہی علاقہ جہاں پانی کی کثرت کی بنیاد پر لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، وہاں پانی کی ایک ایک بوند کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پانی کو ذخیرہ کرنے کا اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا، جو عقل اور دانش عطا کر رکھی تھی، اور ذخیرہ کرنے کے لیے اپنی زمین پر مختلف قسم کے جو علاقے بنا رکھے تھے کہ ان علاقوں میں تم پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہو، پہاڑی سلسلے، ندی نالیاں، وادیاں جو بنا رکھی تھیں، اگر ہم نے اس سے استفادہ نہ کیا تو اس میں قصور اللہ کی طرف سے نہیں، قصور ہماری طرف سے ہے۔ آج ہی جمعے سے پہلے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتے میں، صرف 2 ہفتے میں پاکستان میں 1200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں ان مختلف قسم کے حادثات سے، یعنی 1000 سے 1500 تک، اور یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آ چکی ہیں، باقاعدہ اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ان اموات کے پیچھے اگر غور کریں گے تو ہماری نالائقی، ہماری کوتاہی اور ہماری بددیانتی اس کے پیچھے شامل ہے۔ کیا ان ندی نالوں کو صاف کرنے کا اہتمام پورے سال میں نہیں ہونا چاہیے کہ جب محکمہ موسمیات کی طرف سے خبر آ جائے کہ اب بارش نازل ہونے والی ہے اور اتنے دن تک چلے گی، اس وقت اچانک ایمرجنسی نافذ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تو اس کی نعمتوں کو نہ صرف شمار نہیں کر رہے بلکہ اس کی کسی ایک نعمت سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ میں جب اپنی زندگی میں اپنی ناکامیوں کو یا اپنی کمزوریوں پر اپنی اس کا نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے سراسر اپنی ہی کسی نہ کسی غفلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں ناکامی تمہاری فلاں غفلت کی وجہ سے تمہیں ملی، اور فلاں موقع پر جو مصیبت نازل ہوئی اس میں فلاں موقع پر تم سے کوتاہی ہوئی تھی، یہ لغزش ہوئی تھی۔ میری کسی لغزش، میری کسی کوتاہی، میری کسی غفلت، میرے کسی گناہ کے پاداش میں مجھے کسی نہ کسی ناکامی یا نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک فرد کی زندگی اگر غور کریں اس پر تو اسے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کیوں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل اسی طرح اجتماعی انداز میں بھی، قوموں کی زندگی میں بھی یہی طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اتنے اچھے موسم اس نے دیے ہیں تو کیا یہ کم نعمت ہے؟ دنیا میں کتنے ممالک ہیں کہ جس میں صرف اور صرف سرد موسم ہی رہتا ہے، اور کتنی سرزمینیں ہیں جہاں پر ہمیشہ آگ برستی رہتی ہے، اور کتنی سرزمینیں ایسی ہیں کہ جس میں کبھی سورج چمکتا نہیں اور مہینوں بسر ہو جاتے ہیں اور اس میں سورج نکلتا نہیں ہے، لوگ اس دھند میں زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ترکی کے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں لوگ سورج کو دیکھنے کے لیے کئی مہینوں یہاں انتظار کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ کہاوت ہے یہاں پر کہ ایک بزرگ آدمی سے ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی اور نوجوان نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور سنا ہے کہ یہاں سورج نہیں نکلتا اور میں دیکھتا ہوں کہ کب تک نہیں نکلتا۔ بزرگ نے کہا کہ 80 سال تو مجھے ہو چکے ہیں، میں نے سورج اب تک نہیں دیکھا، تم بھی 80 سال گزار لو۔ دنیا میں ایسے خطے بھی ہیں کہ جہاں سورج نہیں نکلتا اور ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہر قسم کے موسم،
ہر قسم کی زمین، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی فصلیں، ہر قسم کے پرندے، ہر قسم کا اناج، ہر قسم کا پھل عطا کر دیا ہے، اس میں اگر ہم مسلسل غربت کا، پریشانی کا، ہلاکتوں کا، بربادیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو قصور اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں بے انتہا ہیں، نہ عقل کی کمی ہے اور نہ ہی ماہرین کی کمی ہے اور نہ ہی جفاکش انسانوں کی کمی ہے، نہ سرمایہ اور پیسے کی کمی ہے، صرف بددیانتی یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے اچھی پلاننگ اور اچھی منصوبہ بندی کرنے کا کوئی سوچتا نہیں ہے، اور پھر مسلسل ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مستقل طور پر مصیبتیں اور بیماریاں ہم پر امڑ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لغفور الرحیم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ سے عذاب نازل ہوتا رہے گا، کہا کہ اب بھی تم اگر عقل کر لو اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا کوئی بہتر پلان کر لو، منصوبہ بندی کر لو، امانت اور دیانت کو اختیار کر لو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے گا، کیونکہ انہ لغفور، یہاں پر لغفور کا معنی یہ ہے کہ وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رحیم بہت مہربان، تمہاری ساری کوتاہیوں کو، سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، بشرطے کہ ارادہ تو کرو اور کم از کم تسلیم تو کرو کہ یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے، یہ غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، کہ تسلیم تو کرو۔ فی الحال تو ہم اس مرحلے میں گزر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ فرد کی کیفیت میں ہو، چاہے اداروں کی کیفیت میں ہو، اور جب تک بندے اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، کیونکہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو تسلیم کرے اور کہے کہ ہاں میرے اندر یہ غفلت پائی جاتی تھی، میرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت اٹھانا پڑی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان اللہ لغفور الرحیم، سبق سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی عقل کر لو تو پھر تمہارے معاملات دوبارہ سے سدھر سکتے ہیں اور دوبارہ سی مصیبت سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے کہ جو تم چھپا رہے ہو لوگوں سے، صحیح بات نہیں بتا رہے۔ کل کے حادثے میں اور پرسوں کے حادثے میں جو کچھ ہوا اس میں بھی یہی آیت مجھے نظر آئی کہ اللہ یعلم واللہ یعلم ما تسرون، چھپاتے ہو جو تم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی تک لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اچانک اس طیارے کو نچلی پرواز سے اچانک اوپر اٹھنے کا حکم کیوں دیا گیا، جبکہ ایئرپورٹ میں بہت زیادہ رش بھی نہیں تھا اور موسم بھی اتنا زیادہ خراب نہیں تھا کہ پرواز نیچے اتر نہ سکتی ہو۔ بے شمار کوئی کل سارا دن اور پرسوں سارا دن مختلف قسم کے تبصرے اور مختلف قسم کے ماہرین کی جو باتیں سنی ہیں، سب کا نچوڑ تقریباً کچھ اسی طرح کا نکلتا ہے کہ ابھی کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پردہ راز میں ہیں، جب تک وہ آشکار نہیں ہوں گی اس وقت تک اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں رونما ہوا، کہ کسی کو پیغام ملتا ہے وہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، اتنی نیچی پرواز سے پھر اچانک اوپر اٹھنے کا جو معاملہ ہے، چند سیکنڈز کے اندر اندر یہ اتنا حادثہ ہو جانا، اور پھر اس پر 2 دن کے اندر کتنی جھوٹ بولے گئے اور کتنی غلط بیانیاں کی گئیں، اور مسلسل اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح سے سلوک کیا گیا، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تسرون، کسی بھی معاملے میں کسی بھی حوالے سے جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کا ادراک تمہیں کرنا چاہیے،